تم غرض خطر تاکہ مت مل زیادہ سے زیادہ تہ سۭتۍ گفتگو کرنُک موقع اکھ یہ کار چھُ بار بار موقع نت کار اوس یہِ نبی علیہ السلام عنایت بیٚیہِ یہِ حظ بہٕ کوٚرنس کھڑا بہٕ چھُس دپان بہٕ گوٚژھُس ژےٚ سۭتۍ ہمیشہ ہم کلامٕے روزُن یِہے کوٚرُم بہان 10 جواب دِتِم غرض چھُ وننس کہ قرآن پاک یُس اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سوز اللہ تعالیٰ قرآن پاکس سوزن نبی علیہ السلام سمجھانے خاطر تہِ اور صحابہ اگر پننہِ صرف عربی آز چھِ أسۍ ونان کہ اگر أسۍ عربی لاگو پرُن اصل لنگویج مز ہیکو أسۍ دپو کوشش کرہو قرآن سمجھنٕچ تو پتہٕ ہیکو نہٕ أسۍ ابو جہلس ہیوٗ عربی زٲنِتھ کینٛہہ ہیکو تس مادری زبان لیکن تم سند خاطر کیا بناو یہ قرآن باعث گمراہی تس ووت نہ یہ بون کی لیکن تت برعکس اک کمزور اک مسلمان یس نہ اصلا مادری زبان عربی اس کے ہیچمت اس کے سو گو حضرت بلال سو حبشی زبان تھی تھوڑا عربی لیکن تھوڑا مختلف لیکن یم سات تمس وول اللہ تعالیٰ گڑی چی دعوت مز ایمان دلس مز گڑت ہی گژھِ مقصود انسانس ہدایت یم فقہا یم آئے یہ قرآن پاک بہت یہ عرض کران کہ اللہ تعالیٰ تھو کی چیز یا دینس مز جائز اختلافات ہو گو باطل اختلافات یہ گژھِ انسانس پتہ آسن باطل اختلاف غلط اختلافات پنہ مقصد خاطر اختلاف سہ پنہ مفاد اختلاف آسان سہ خدائن تہ رد کورمت سہ خدا سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہ رد کورمت تت امت تہ رد کران تت دنیاک بچہ بچہ فرد فرد جاہل سے جاہل ترین انسان تت رد کران وہ اختلاف خدا کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے نہ اسلام کے یہاں پسندیدہ ہے نہ دوسروں کے یہاں بیاکھ اختلاف گو جائز اختلاف یہ خدائن پان تھومت زور شریعت مز تھی دپو یہ کیا حس یہ سمجھس کت پتمن امتن تمن شریعت حدود متعین بس تہند خاطر یہ تم گئی تہد کتاب تہد مسلک تہد شریعت گو جمود شکار تیز یہ نا بالکل حدود متعین لیکن اللہ تعالیٰ کور یت شریعت مز تھین کی چیز تم یت پہ بحث و مناظرہ جاری رود یہ مومنٹ ام اسلامچ مومنٹ اور یہ مومنٹ اس انسانس وچو تھی انسان تیل زندہ روزان صحت مند روز امس مز مومنٹ یل متحرک یہ اختلاف اس اللہ تعالیٰ جائز اختلاف اس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ درمیان امام شافعی امام مالک یہ ژورے اختلاف عام طور حالانکہ ژورے کی واریاہ تہ مگر اس متداول اس ونیک تامت اس نش معلوم یہ اختلاف ہو اللہ تبارک و تعالی زانت مانت تاکہ بحث و مناظرک دروازہ روز یل اور ام سۭتۍ کیا روز اسلام روز مومنٹس مز اور یوت مومنٹس مز روز تیوت روز زندہ نت پرت أکس نش دلیل قرآن پاکن اون اللہ تعالیٰ فرمو پانے أکس جائے هو الذی انزل الکتاب منہ آیات محکمات وچ سا کہ ہسا کر میں کتاب کر میں نازل کہ آیات ہسا سوچ میں کہ احکام سوچ میں تم سوچ ہن الکتاب تم چھ اصول کتاب مثلا نماز چھ پیشنس 4 رکعت فرض دگرس چھ 4 رکعت فرض امام شافعی رحمۃ اللہ چھ دپان 3 امام مالک چھ دپان 2 امام احمد حنبل رحمۃ اللہ چھ فرماو 5 یم گئی الکتاب اک مثال ونان میں ونا مختصر وقت اندر کیا ہیکو ونت یا سمجھن خاطر سمجھن کیژن حضراتن دشوار گژھان یم نہ اوکن دنیاس کن پکمت زا آسان تم دپان یہ کس بول ات مجھ چھن کانٛہہ اختلاف لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمو اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ یمن یہ دلس مز حجر چھُ آسان یمن یہ دلس مز فتنہ کرنو گر چھُ آسان یم یژھان چھ کہ بہ گوس شریعتس پتہ نہ کہ پنن خواہشاتن پتہ گوس پکن فیتبعون ما تشابہ وہ ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں تم امن سنا امن فتنہ نے سنا امن اختلافی مسئلہ سنا امت سنا تتر بتر کر آج کا اختلاف یہی
پتم اختلاف اس فقہن ہند اختلاف اس محدثین اختلاف اس تم برگزیدہ حسین ہند اختلاف اس سہ بر بنائے نفسیات کے سہ بر بنائے ذاتیات کے سہ بر بنائے اغراض تو مقاصد کے سون اختلاف اس بہ ون ژوٹ کت یہ کہ معمولی چیز گژھان کُنہِ ساتہٕ مثلاً یہ پتہ مغرب ٹھیک ناراض گژھو نہٕ کینٛہہ تہِ تِکیٛازِ اگر ناراض گژھو تو مفتی صٲبس گژھو ناراض کوٚت گٔے مفتی صٲب تِکیٛازِ یہِ چھوڑ أمۍ سورُے یُتھُے بحث مثلاً مغرب چھِ پتہ غروب یہ طے شدہ غروب کے بعد مغرب کی نماز یہ طے شدہ کم محدث کم فقی کم عالم یہ لکھان کہ مغرب برونٹ غروب آفتاب برونٹ لیکن وہ یم ساتن بہ ات ٹائمس غروب برونٹ بہ کر کم 2 منٹ پڑ برونٹ بیاکھ پڑ 2 منٹ پت پرنا مانو مطلب کیا امیک مطلب کیا 2 منٹ کر بہ برونٹ توت ہوت یہ دراصل ونکس اسی بنومت پنن اغراضن ہز پنن تنظیمی شناخت اور کچھ نہیں ہے یہ شناخت یہ شناخت مسجد گژھِ الگ یہ کیا یہ سانہ تنظیمچ میانہ تنظیمچ شناخت چونکہ میری پہچان اتھے پہ بیاکھ چیز تم سن شناخت ورنہ ام سے کیا پہ فرق غروب پتہ یہ متفق علیہ سیود کرو ات کرو کن اس کر اک سات زبردست ات پہ پانوی میٹنگ تہ کرے وقت کرے لیکن حالانکہ تمام فقہن ہند حیات مے ہائے تمن سہ حظ یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ لکھمت فیض الباری اندر تاجیل نش کیا سا مراد لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا میٹنگ تہ گئی ات پہ وہ کہ اس بنو تہ فقہن ہند اختلاف سہ مبنی بر حق آسان ہر ایکس پہ آسان بہ ونمو تہ اذان ہز مثال مثلا اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دِژ اذان ہمیشہ تمو پٔر ہمیشہ دۄیی پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول دۄیہِ پھر چھُنا پڑھان باقی مز اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد ٹھیک یہ چھِ پران أسۍ لیکن یم سات نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فتح مکہ کو فتح مکہ پہ گو خانہ کعبہ وغیرہ مسجد حرام ات انتظام کرن ات اخ شخص اخ صحابی تمو تمی دہ ایمان امس ناو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان ان امی دہ یہ بنو مؤذن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہن حرم شریف مؤذن بنو ہچنو پان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذان سز ات پہ پران ام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی روایتس مز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہچن کہ ام مپور اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ تھوڑا لطی پانس حضور فرمو دہس زور پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ پرنو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماوان کہ دپان 4 پھر پڑھ ات ونان شافعی مسلکس مز ترجیح فقہ اصلاح مز ترجیح یہ ترجیح ہسا ترجیح حی سی کہ ترجیح عین سی لوٹان امام شافعی رحمۃ اللہ فرماوان ات ہسا یہ ضروری کہ گوڑ پر لتی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ تم پتہ پر زور اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ پتہ پر زور امام شافعی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہچنو حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیازِ کرو حدیث خلاف یہ تہ حدیث کو قائم چھنا اچھا پرستو وہ حنفین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے حنفی علماء تو کیازِ ونان دپان 2 پھر گژھِ پرُن دپان وٕچھو سُہ سونچنٕچ لایق کتھ اگر یہ 4 پھر ضروٗر آسہِ پرُن تیٚلہِ آسہِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد ادٕ ییٚتٮ۪تھ کیازِ دراصل سُہ اوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم یِمن ہیٚچھناوان یہ اوس ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ اور ہیٚچھنس منٛز چھُ یِوان اکھ کلمہٕ کُنہِ ساتہٕ 4 5 5 10 پھر تہِ دۄہراونہٕ تو یہ بناوا یہ سا دستور یہ تعلیم یہ تربیت یہ کتہ بناو دستور بیس ات بدل وجہ یہ ابو محذورہ یہ اوتامت زور اشعار پڑھان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سندس حجوس مز مخالفتس مز حجو گو تہندس مخالفت یم ساتن ہسا امس مسلمان گو
امس گئی ام سات شرمس حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ ہیچنو نا اوتہ یہ اشعار پڑھا اسلامچ مخالفت قرآنچ مخالفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت ویم سات سا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ لوگک اتھ کامہ وہ سہ خدا سن گیت گون نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن گیت گون اسلامک گیت گون نبی سن حکمت نبی سن شان یہ کس ہیکہ سمجھت وچ کت پٹھن اوتان ہمہ کامہ خاطر بالکل کور وہ اللہ تعالیٰ امس پہ امس کرم نبی علیہ السلام لگو یہ ٹھیک اچھا امس یم سات نبی علیہ السلام فرمو پرسا اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ خدا سوتان مانانی کی امس گھس نا تھوڑا گژھان انسانس یہ چیز گھس نا بہ پہ دم آز تامت بہ ونان آتا لات عزا میون خدا آز کی پہ بہ اشہد اللہ الہ الا اللہ بالخصوص اشہد ان محمد رسول اللہ بہ یوتان مانانی بہ پہ دم آز زور کریک اشہد ان محمد رسول میں ون نا کت آتا چونکہ ہو گئی تو سہ کوترک تو یہ کران ام کریاو لتی یم ساتن مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو زور پر ون زور پرنو تو غرض یہ تعلیم ہنز تہ دلیل یہز تہ دلیل بربنائے حق لہذا بہ ون وہ ژھوٹ کت یت گژھِ ٹائم اگر یہ بحث چھیڑو یہ تیل دہس پہ یہ کم بہ ونمو مثال تہندِ خاطر عام لوکن خاطر علماء بہرحال سمجھائے اللہ تعالیٰ آسان دیتمت ژھوٹ مثال وچھو بہ ونمو تہ یت پہ صحت کس معاملس مز محتاج کٲنٛسہِ ڈاکٹرس نش گژھنس شاکن کیا صحتس پہ معمولی مسئلہ اہ گو یہ کہ کانٛہہ بے وقوفا یہ کھسان دوا دکانس پہ یت تہ لکھت یہ لگان کلہ دٲدس یہ چھاتہِ لگان اد یہ چلو بہ کھم یہ پتہ کھوت بیکس میڈیکل اد یت تہ لکھت یہ چھاتہِ لگان یہ تہ کھیوان ژٕ ون سا یہ کرِ صحتس پنس برباد کِنہٕ کرِ صحتس پنس ٹھیک یہ سیز کتھا امس کیا کرن امس ژھوٹ یہ کت کہ یہ کر گۄڈٕ اصل پٲٹھۍ تحقیق یہ پٲٹھۍ کران آز جائے بڑ ہُشار وچان امس ڈاکٹر سرٹیفکیٹ سا پریکٹس سا تجربہ سا یہ ما کٲنٛسہِ ہُنٛد یہ پکناوان یہ کُنہِ میڈیکل ایجنسی ہُنٛد کانٛہہ دوا ما پکناوان دیانت سا اگر یہ سورُے چیک کٔرِتھ پتہٕ چھِ گژھان تتھ چھِ ونان دپان چھِ مےٚ چھِ یہ تکلیف اگر وۄنۍ یہ کینٛژھا ژٕ ونان بہٕ کرٕ تتھ پٮ۪ٹھ اعتماد چھُنا یی کران أسۍ چھِنہ آز یی چھُ بالکل دین کس معاملس مز کرُن دین کس معاملس مز أسۍ گژھو أسۍ چھِ مطلب لا علم اتھ منٛز چھِ سٲری أسۍ لا علم أسۍ کرو کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ اعتماد کرو اور جانچون زبردست پٲٹھۍ جانچون یس پٮ۪ٹھ أسۍ اعتماد کرو سُہ جانچو تٔمۍ سُنٛد علم تہِ چھُ جانچُن تٔمۍ سُنٛد تقوا تہِ چھُ جانچُن تٔمۍ سٕنٛز صلاحیت تہِ چھِ جانچی تٔمۍ سٕنٛز دیانت تہِ چھِ جانچی تٔمۍ سُنٛد سُہ وٕچھُن چھُ کتھ دورس منٛز اوس کُنہِ فتنہٕ کِس دورس منٛز ما اوس لہذا سُہ جانچِتھ پتہٕ کرو تٔمِس پتہٕ پکنٕچ کوٗشش نتہٕ اگر اَسہِ کوٚر ییٚمہِ کِتابہِ تہِ چھُنہٕ حظ یِتھَے پٲٹھۍ لیوٗکھمُت اَدٕ یِم تہِ چھِ یِتہِ چلہِ یِم تہِ چھُنہ یِتھَے پٲٹھۍ یہِ تہِ چلہِ یہ گو بالکل ہُہ یِتھ پٲٹھۍ ہُہ میڈیکلس پٮ۪ٹھ گژھان چھُ دپان چھُ یِتے چھاتہِ ہِنٛدۍ دوا چھُ بہٕ کھٮ۪مے یِہے پتہٕ چھُ گژھان بیٚکِس دُکانس پٮ۪ٹھ تُلان دپان یہِ تہِ ییٚتہِ تُہۍ لیکھِتھ چھُ یہِ چھُ چھاتہِ لگان تہٕ یہِ تہِ کھٮ۪وان چھُ یِتھ پٲٹھۍ سُہ کران چھُ پنُن صحت برباد یِتھَے پٲٹھۍ چھُ کران پنُن دیٖن پنُن ایٖمان دیٖن برباد یِہے چھِ أسۍ چھِ ونان أسۍ کٲشِر یہِ حظ أسۍ چھِ ونان أسۍ عربی پٲٹھۍ تقلیٖد یہ تقلیٖد بغیر چھُنہٕ یہِ چارٕ کینٛہہ تہِ یہِ اوس بس سُے خیر القرون یُس ترٛیٚیمِسٕے دورس منٛز تُلۍ اللہ تبارک و تعالیٰ اَمہِ محدثیٖن تہِ آز چھِ أسۍ مجبوٗر مثلاً أسۍ زن کرو کُنہِ حدیث پٮ۪ٹھ پانہٕ تحقیٖق کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ خاک کرو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ اَسہِ چھُ مجبوٗر اَسہِ چھُ امامِ بُخاری رحمتہ اللہ سٕنٛدِس بُخاری شریٖفس کُن رجوٗع کرُن اَسہِ چھُ مُسلم شریٖفس کُن رجوٗع کرُن اَسہِ چھُ ابوٗ داوٗد شریٖف ترمیٖزی شریٖفس کُن رجوٗع کرُن جو انہوں نے جس حدیث کے مطلب جو فیصلہ کیا وہ ہمیں بہرحال ماننا ہے اس کے بغیر تو چارہ ہی یِتھَے پٲٹھۍ فِقہی مسائلن منٛز یِم سٲنۍ فِقہی قانوٗنی مسٲیِل یِمن قانوٗنی مسٲیلن چھُ فُقہاہن کُن رجوٗع کرُن یہ کینٛژھا تِمو فرمو تِم ٲسۍ خیر القرونس منٛز امامِ ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ علیہ اوس تابعیٖنو منٛز اوس نا تابعیٖنو منٛز اچھا امامِ مالک رحمتہ اللہ علیہ تہِ ٲسۍ تبع تابعیٖنو منٛز امامِ شافعی رحمتہ اللہ علیہ تہِ ٲسۍ أتھۍ قریٖبی دورس منٛز امامِ ابوٗ احمد ابنِ حنبل رحمتہ اللہ ٲسۍ تمہِ پتہٕ تہِ تبع اتباعِ تابعیٖنو منٛز تہٕ بہرحال ییٖتِس کالس نہٕ تِمن بُزرگن پٮ۪ٹھ اعتماد کٔرِتھ أسۍ پننہِ دیٖنہٕ ایٖمانٕچ جانچ کرناوو تیٖتِس کالس أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پننِس دیٖنہٕ ایٖمانس کانٛہہ متعلق کانٛہہ صحیح فٲصلہٕ کٔرِتھ کینٛہہ أزیُک یُس مِزاج چھُ آز چھُ عجیٖب غریٖب مِزاج بنیومُت دیٖن کِس
بارس مز انتہا درجہ لاپرواہی اور یہ علامات قیامت مز حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو 15 علامت فرمائے ترمذی مجھ 15 آمت دور منصور روایت مجھ 7 علامت آمت قیامت مز بہرحال ترمذی ہندس روایت مجھ 15 علامت 15 علامت مجھ آمت اک علامت یہ کہ ویوجب کل ذی رائن برائیہ یس یہ کہ سا ذہنس مز سو تت پہ عمل کر دپان بس میری رائے یہ کران خاص کر دین کس ماں ہوت مجھ مانا انجینئرس ہوت گھس نا مکانس انجینئر ہوت گھس آسن آرکیٹیکٹ ہوت گھس آسن واز میں کتھس تگی رن ات گھس واز آسن ہوت گھس آسن ڈاکٹر ہوت گھس باقی چیز آسن دین کس مانوس آتا ات پٲٹھۍ تہِ چلہِ سونس پکہِ ات پٲٹھۍ تہِ یہ گو بس امی چیزن سن اختلافن مز مبتلا کرت امی چیزن سن سون دین ایمان تہ اعمال فتنن مز اور عجیب خریب ماہ رمضان آو پرس گئی سنسی علاقس مز ووتو بونس مز سونی طالب علم اس تتہ اخ یہ نماز پرناوان 8 تو 20 پہ گئی لڑائی حالانکہ کھانا مسئلہ جمہور امت تمام امت متفق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں ونیو گوڑ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند طریق مزاج یہ زانانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن ازکہ دورک انسان ہیک زانت یہ سز کتھا کم ہیکان زانت صحابہ ہیکان زانت صحابہ تمام اتفاق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تجویز پہ وہ کت 8 تو 20 یہ کھانا مسئلہ لیکن تت گئی لڑائی تر مسجد مز ایک تل آس بیک تج مائک بیک تل یہ کتھا کتاب خون ووت مسجد مز اللہ تعالیٰ دی نجات یہ اختلاف کت بناس پہ یہ خواہشات کیا سو آیت یتبعون الشہوات یہ سوف یلقون غیا یم پن خواہشات پت پت پکان یم پن خواہشات سوف یلقون غیا یم ان قریب جہنم کس ٹکس بار دین کس بارس مجھ دین کس بارس مز گو بس یہ خدا سند حکم آس وہ دپیو تو عادت وچ ٹھیک وچ امام شافعی سن تہ رژھان مانا ہم سن تہ یتھ جائے وہ یم سن سہل آس تت مانو یم سن امام شافعی تت یت مانو امام مالک رحمۃ اللہ یت مانو امام ابو حنیفہ یہ اچھ ونان ات ونان عربیس مت تلفیق امو مطلب گو یہ شریعت ماتبت کہ یہ پنہ مرضی ماتحت چھنا یا جائے میں سہولت باسان تکنی تکنی دوران یہ کت روز اسلامک ماتحت یہ کت روز اسلامک تابع دار یہ کت روز یہ روز پنہ خواہشات نفس اور قرآن پاکس اندر بار بار ام چیز مذمت آمز کہ انسان ہسا گژھِ پنن خواہشات دین کس مقابلس مز قربان کر بیٚیہِ سیٚز کتھ ییٚلہِ اگر انسانس لال چوک آسہِ گژھُن رٹن اکھ وتھ مانو دوٗر وتھٕے رٹن مگر أمِس چھُنہٕ اکی وتہِ پکُن اگر چھُنہ اکی وتہِ چھُس نا بہٕ گژھُن اکھ وتھا رٹن بائی پاسٕے روٹُن تہٕ گوٚو بائی پاس کِنی وۄنۍ اگر أمۍ دوٚپ بائی پاس درٛاو ہوٚتُن تانۍ دوٚپن نہ وَلہٕ بہٕ وٕچھے بہٕ یَپھ چھے بیٛاکھ کھسان کمر وٲرۍ کِنۍ پھیوٗر واپس گوٚو پتہٕ کمر وٲرۍ کِنۍ پتہٕ دوٚپُن وَلہٕ ژھٕن بلاے اَتھ تہِ بہٕ گژھے بہٕ ہُپٲرۍ یہِ سا یہِ گاندربل کِنۍ پتہٕ دوٚپُن نہ سا وۄنۍ گژھے بہٕ شالمٲر کِنۍ مےٚ ؤنِو یہِ واتیٛا زانٛہہ منزلس اگر اکھ وتھ زیٹھٕے تہِ رٹن مگر کُنہِ نتہٕ کُنہِ ساتہٕ واتہِ یہِ منزلس یہ چھِ أسۍ وَنان کہ اتھ چھِ تقلیٖدی شخصی أکسی یُس طریٖقہٕ روٚٹ یہِ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پگاہ خۄدایس برونٛہہ کنہِ جواب آسہِ تِکیازِ بہرحال تِم ٲسۍ یی دیانتدار تٔمۍ کوٚر کینٛژن مسٲیلن منٛز پننٮ۪ن شاگردن ہٕنٛدِس مسلکس کُن رجوع یہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٔرِتھ کہِ تلہٕ ژٕ وَن مے آز نہ حظ ژےٚ حظ وۄنۍ یِتھٕے غلط کتھ أتۍ وٕچھے بہٕ مانہٕ یا بہٕ چھُسے ماننہٕ خٲطرٕ ژٕ تیار تلہٕ حظ وَن دپ ژےٚ حظ وۄنۍ ییٚتہِ غلط کتھ بہٕ گژھے نہٕ زانٛہہ ماننہٕ خٲطرٕ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وٕچھو اخلاص تہٕ تقوا کتھ ٲسۍ وَنان تِمن آو سمجھس نہیں میرا شاگرد سچ کہہ رہا ہے لہٰذا مےٚ پزِ پنٕنۍ راے ترٛاوٕنۍ اور مےٚ پزِ اوکُن رجوع کرُن ایسے تقوا کہاں مل جائے گا آج لہٰذا چھِ أسۍ یِم گمرٲہی کُن گژھان اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ ہدایت کرنُک توفیٖق اصل اوسوٕ تۄہہِ کینٛہہ علمی نصیحتٕچ کتھ بوزٕنۍ سُہ بوٗزِو انشاء اللہ تعالیٰ یِمو بُزرگن نِش تو یہ موضوع اوس یُتھُے تہٕ مےٚ یی ذہنس منٛز اللہ تعالیٰ بنٲیِن سانہِ خٲطرٕ یہِ مُفیٖد وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمات تشکر و استقبال بموقع تعلیم کے ساتھ تربیت کی اہمیت کانفرنس زیر اہتمام مدرسہ سبیل الہدیٰ سری نگر کشمیر 6 شعبان معظم 1434 ہجری مطابق 16 جون بروز اتوار 2013 عیسوی الحمدللہ الذی من علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام
والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الخلق المبعوث إلى الأسود والأحمر وعلى آله وصحابه الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء الاهتداء والاقتداء أجمعين. محترم و مکرم قابل صد احترام حضرات علماء کرام، داعیان دین، اساتذہ اعظام، خادمان قرآن و سنت، فقہائے زمن، زعمائے ملت، مرکز علم و عرفان دارالعلوم دیوبند کے درخشندہ ستاروں اور مہمان ذی احترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ سبیل ہدا آپ جیسی دیدہ و نابغہ روزگار غمخوار قوم و ملت قائدین اہل سنت والجماعت کی تشریف آوری اور قدوم میمونت لزوم پر فخر محسوس کرتا ہے اور یہ کہہ کر پرجوش استقبال کرتا ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے۔ کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم ان کو کبھی ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ سرزمین سری نگر کا ذرہ ذرہ خدا میں سبیل ہدا کے قلوب و اذہان کا گوشہ گوشہ بارگاہ رب العالمین میں تشکراً سرب سجود ہے کہ آفضہ جیسی علمی روحانی اصحاب فکر و فراست اور عرفانی شخصیات اپنی نو بنو دینی علمی دعوتی اصلاحی تبلیغی اور ملی مصلحات کے باوجود مدرسہ سبیل ہدا کی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے سفر کی بے پناہ صعوبتوں، تکالیف اور مشقتوں کو صرف نظر کر کے سبیل ہدا کے زیر اہتمام تعلیم کے ساتھ تربیت کی اہمیت کی اس عظیم شان کانفرنس کو رونق بخش رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم تمام ہی خدام، اساتذہ، طلبہ، حاضرین کرام، شہر سری نگر کے غیور عوام، اہل دل و اصحاب فکر و دانش، آپ سبھی مہمان ذی وقار کا شکر ادا کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عنایتیں، شفقتیں اور توجہ باطنی مدرسہ کے لیے ترقی کا زینہ ثابت ہو رہی ہیں۔ اس چمن علم کا رواں رواں حافظات کے فیوز علمی و روحانی خوشبو سے مشام جاں کو ہمیشہ ہمیشہ معطر کرتا رہے گا۔ باتیں ان کی یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، باتیں ان کی یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سنیے گا۔ ارباب فکر و نظر، آج سے تقریباً 4 سال قبل شہر سری نگر کی اس مردم خیز بستی میں بے کسی، بے چارگی اور بے سر و سامانی کے عالم میں ایک کرایہ کے مکان کے اندر نبض شناس علماء کرام کے مشورے سے تعلیمی کام شروع کیا گیا۔ مدرسے کا قیام جہالتوں، اندھیریوں، ذاتی مفادات، انفرادی فکر و نظر اور نفسانی شوق کی ترویج و اشاعت کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ بس ادارہ شروع ہوتے ہی مخالفت کی آندیاں، مخاصمت کی باد سموم ایک عرصے تک مسلسل محسوس کی جاتی رہی اور اب بھی وقتاً فوقتاً اس کا احساس دلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ عرصے تک مہمانان رسول کا یہ مرکز دین کٹی پتنگ کی طرح ہچکولے کھاتا رہا۔ ابتدا میں ایک مکان تقریباً 3000 روپے ماہانہ کرایہ پر حاصل کیا گیا، جبکہ مخالفت، مخاصمت، نفسانی کے اثر نے اسے 12,000 سے بھی زیادہ کرایہ تک پہنچا دیا، لیکن اہل مدرسہ نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس دباؤ کو آزمائش سمجھ کر قبول کر لیا اور کسی طرح کی ہار نہ مانتے ہوئے اس تعلیمی کارواں کو جانب منزل آگے بڑھانے میں مصروف رہے، اور خدا کا شکر ہے کہ آج ہم سب اس ادارے کی روشنی محسوس کر رہے ہیں۔ مدرسہ سبیل ہدا میں داخل شدہ طلبہ عزیز میں سے اب تک 8 طلبہ کرام مکمل قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں، جبکہ کئی ایک طلبہ تعلیم تکمیل کے مرحلے میں ہیں۔ فالحمدللہ علی ذلک حمدا کثیرا کثیرا۔ سامعین گرامی قدر، آج زمین کے جس خطے پر اہم اور عظیم الشان تعلیم کے ساتھ تربیت کی اہمیت کانفرنس عنوان سے اس روشن ضمیر مشائخ طریقت، مبجل و معزز علماء اعظام، عمائدین ملت اسلامیہ اور برگزیدہ ہستیوں کے سربراہی منعقد ہو رہی ہے۔ یہ در حقیقت سرکار کی طرف سے عوام، خاص کر محلے والوں کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دیا گیا ایک پارک ہے، یہ مدرسے کی زمین نہیں ہے۔
مدرسہ کرائے کے مکان میں شروع ہوا تھا، اسی میں تعلیم کا کارواں جانب منزل روا دوا رہا۔ آج تقریباً 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مدرسہ ابھی تک کرائے کی بلڈنگ میں ہی باہری رقم ادا کر کے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مدرسے کو فوری طور پر اپنی تعلیمی، تربیتی، دینی اور دعوتی خدمات کی انجام دہی کے لیے زمین کی اشد ترین ضرورت ہے، جو کسی صاحب خیر کی آخرت پسندی کے جذبے سے ہی فراہم ہو سکتی ہے۔ پچھلے سال ہم نے عرض کیا تھا کہ زمین کی اشد ضرورت ہے، جبکہ خدا کے فضل سے نومبر 2013 عیسوی میں بیمنا علاقے میں ہی ایک ہمدانیہ کالونی کے اندر دائیں طرف بڑھ پر 4 کنال زمین کا سودا بھی کر لیا گیا ہے۔ الحمدللہ زمین کی قیمت کا ایک حصہ بھی ادا ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس زمین کا قرضہ تقریباً 40 لاکھ روپے باقی ہے، جبکہ زمین کے لیے کچھ احباب سے بھی نقدی رقم تقریباً 11,70,000 روپے کی رقم بطور قرض لی گئی ہے، جو کہ فی الفور ادا کرنی مطلوب ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تقدس کی ذات عالی سے قوی امید ہے کہ وہ ہمیں آپ جیسے نیک دین کا درد رکھنے والے احباب اور متعلقین کی وساطت سے کامیابی و کامرانی سے ضرور ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت تک باقی رہنے والے اس صدقہ جاریہ میں شرکت کے لیے توفیق کامل سے نوازے۔ حاضرین گرامی قدر، مدرسے میں اس وقت درجہ ناظرہ، درجہ حفظ عربی اول، شعبہ قرات، شعبہ دال افتاء والقضاء، شعبہ نشر و اشاعت، تعلیم بالغان، تعلیم نسواں، امام صاحبان اور خطیب حضرات کی تربیت کے لیے تدریب الائمہ والخطبہ اور باطن نظریات سے حفاظت کے لیے مجلس تحفظ ایمان و سنت کے شعبے جات سرگرمی کے ساتھ مصروف عمل ہیں۔ الحمدللہ پچھلے سال مدرسے کے شعبہ نشر و اشاعت کے تحت چند اہم پمپلیٹس کی اشاعت کے ساتھ ساتھ 3 اہم کتابیں: حنفیت یہ ہے، عورتوں کے حقوق اور احکام، قرآن صحیح کیسے پڑھیں کے علاوہ 2 اہم پوسٹر: فقہ اور عظمت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور محسن کشمیر شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، تعلیمات اور خدمات کی اشاعت، جبکہ امسال 2 اہم کتابیں: تجارت اور اسلام، نمبر 2 یادگار خلیل اللہ کا اضافہ شدہ جدید ایڈیشن کی طباعت بھی عمل میں آئی ہے، جبکہ سیمائی بنیاد پر ایک رسالہ بنیام البیان کبھی مسلسل اور کبھی کبھار ناگا سے شائع ہو کر دن بدن قبول عام حاصل کر رہا ہے۔ مدرسہ سبیل الہدیٰ بڑی مسرت اور نیک جذبات کے ساتھ یہ تحریری تحفہ جات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ آپ آج ہی سبیل الہدیٰ کے مکتب سے ان کتابوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان خدمات کو اپنے دربار میں شرف قبولیت بخشے۔ عزائم اور پروگرام: سبیل الہدیٰ میں نازلہ قرآن کریم، حفظ قرآن کریم، فن تجوید اور صحت قرات پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ مدرسے میں تفسیر، حدیث، عقائد اور فقہ وغیرہ علوم دینیہ کو اولویت حاصل ہے، جبکہ انگریزی، سائنس، حساب، اردو اور کمپیوٹر کی تعلیم کا بقدر ضرورت انتظام کیا گیا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ہی عملی مشق کے طور پر کمپیوٹر لیب، سائنس لیب اور عربی و انگریزی زبان کے صحیح تلفظ کے لیے لینگویج لیب، جسمانی ورزش، کھیل کود، تعلیمی اسفار و تاریخی مقامات کی سیر بھی پروگرام میں شامل ہے۔ خواہش مند افراد، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے صبح و شام اور دن کے مختلف اوقات میں تعلیم و تربیت کا بھی بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ جن مساجد کے لیے امام صاحب کا تقاضا ہو وہاں امام مہیا کرانا، درس قرآن، خواتین میں درسی اجتماعات، مساجد اور اسکولوں میں حسب تقاضا وعظ و تربیت اور جماعتوں کے ذریعے اصلاح و تبلیغ کے ساتھ ساتھ غیر مسلم اسلام کی دعوت پیش کرنا بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہے۔ الحمدللہ پچھلے 3.5 سالوں میں کئی غیر مسلم بھائی اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اہم پروگرام: مدرسے کی انتظامیہ چاہتی ہے کہ شہر سری نگر میں ایک ایسے اسکول کا قیام عمل میں لایا جائے جو دینی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بھی بہت بہتر اور معیاری ہو، نیز دنیاوی تعلیم اور انتظامات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ معیار کا ہو۔
چونکہ مدرسے نے ابھی پہلے مرحلے میں 4 کنال زمین کا رقبہ ہی خریدا ہے، جس پر ابتداءً زمین کا قرض ادا کرنے اور تعمیری ضروریات مثلا مسجد، تعلیم گاہ اور ہاسٹل کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ لہذا مدرسہ سبیل الہدا اس عظیم اور اہم مشن کی تکمیل کے لیے اپنے دینی بھائیوں اور اہل خیر اجداد سے نصرت و مدد کا متمنی ہے۔ جو زمین نیز مستقل مثلا ماہانہ بنیادوں پر عطیات اس کے لیے ایک فارم ترتیب دیا گیا ہے، خواہش مند احباب حاصل کر کے فوراً ہی بھر کے جمع کر سکتے ہیں۔ عمومی و دائمی مالی امداد اور مفید مشوروں کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ مہمانان عالی وقار، کشمیر کی تاریخ کا شاہمیری دور حکومت اسلامی اعتبار سے روشن ترین دور کہلاتا ہے۔ اسی دور میں حضرت شیخ یعقوب سرفی، پیدائش 928 ہجری، وفات بعمر 72 سال، حضرت بابا داود خاقی رحمہ اللہ، محدث کبیر علامہ جلال الدین رحمہ اللہ، قاری دوران مولانا سلیمان علیہ رحمہ، ملا حاجی محمد کشمیری علیہ رحمہ وغیرہم جیسے عظیم اور بے مثال شخصیات نے امت کشمیر کی خوابیدہ روحوں کو بیدار کیا اور درس و تدریس و ابلاغ دین کے ساتھ ساتھ تعمیر سیرت اور کردار سازی پر خصوصی توجہ دی۔ لیکن شامیری دور حکومت کے زوال اور یوسف شاہ چک وغیرہ کی صورت میں تشیع کے یلغار اور اہل حق و مقتدہ طبقہ پر مظالم نے ایک نئے دور کی بنیاد ڈالی کہ دین حق اور حکمت کے یہ سر چشمے ظلم کے شکار بن کر مظلومیت کی داستان بن گئے۔ کشمیر کی موجودہ حالت، وہ کشمیر جسے کبھی اپنی لامثال روایت کی بنا پر پرور یعنی اولیاء اللہ کا مسکن سے تعبیر کیا جاتا تھا، آج آنکھیں اس علم و عمل، کردار، صالحیت، تقوی، شرم و حیا، بزرگوں کی تکریم، اخلاقیت سے انس جیسی بلند صفات کو ترس رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قوم کشمیر کے مرد و عورت، نوجوان نسل حتیٰ کہ نونہالوں تک ایک منصوبہ بند سازش کے تحت ایسا ماحول کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، بلکہ اس موڑ تک پہنچا دیا ہے کہ جائے رفتن ہے نہ پائے ماندن، درد دل رکھنے والے دین کے دائی اپنی انگلیوں کو دانتوں میں چبانے اور افسوس کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس معاملے میں علماء، بزرگان دین، قائدان ملت، صدور اوقاف، اصلاحی معاشرہ تنظیموں کے بانیان ایک ہی طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ اصلاحی کوششیں اس وقت پورے عالم میں بشمول کشمیر اصلاحی کوششوں کے نام سے مختلف انجمنیں، جماعتیں، پارٹیاں، جلسے، اجتماعات روز افزوں اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کوششیں ایک طرف اور خرابی کا سیلاب ایک طرف، پوزیشن یہ ہے کہ پہیہ الٹا گھوم رہا ہے، برائیوں میں ترقی ہو رہی ہے جبکہ اچھائیاں روب و زوال۔ قرآن، احادیث اور تاریخی کتابوں میں زمانے جہالت کی جو تصویر کھینچی گئی ہے، اس تصویر کا ہر رخ اپنی تمام تر حقیقتوں کے ساتھ بکمال ہی وجود پذیر ہے۔ ختم نبوت کے پاسبانوں، موجودہ پرفتن دور میں امت وسط اور خاص کر مسلمان کشمیر جس تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہیں، بہت سارے دیگر اہم مسائل کے علاوہ فتنہ ارتداد، عوام کی سادگی کا استحصال اور لا علمی کی بنیاد پر آپسی انتشار و مسئلے کی تضادات زبردست قابل توجہ اور سر فہرست ہیں۔ باطل مشینریاں مسلمان کشمیر کی معاشی تنگ دستی، بے روزگاری، مغربیت پسندی اور سب سے بڑھ کر اپنے مذہب حق دین اسلام سے لا علمی اور بے تعلقی شاعر اسلام کی عظمت کی پامالی، حق پرست علماء اہل سنت والجماعت سے دوری و لا تعلقی اور گزشتہ سالوں میں مختلف حالات کے شکار نوجوان کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، اور یہ سب کام سادہ لوگ مسلمانوں نے کشمیر کو دھوکہ دے کر فلاح و بہبودی اور نام نہاد انسانیت کے بینر تلے مسلسل جاری ہے۔ 2005 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے مطابق ریاست جموں و کشمیر میں مرتد ہو کر عیسائی بننے والوں کی رفتار کا اندازہ مندرجہ ذیل تفصیل سے لگایا جا سکتا ہے۔ ضلع اسلام آباد میں 36 سے 290، ضلع بارہمولہ میں 106 سے 527، ضلع پونچھ میں 48 سے 236، ضلع پلوامہ میں 0 سے 625، ضلع کپواڑہ میں 1905 سے 45 اور ضلع سری نگر میں 209 سے 1529۔ یہ سب تفصیلات گریٹر کشمیر اخبار مورخہ 10 اگست 2005 سے ماخوذ ہے۔
جبکہ فروعی مسائل اور مسلکی تضادات کو بنیاد بنا کر کبھی توحید، کبھی قرآن و حدیث اور کبھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور کئی تبلیغ دین کے نام سے مدارس، مساجد، صبح و شام والے درسگاہوں کی تعمیر، مدارس و مساجد میں آنے والوں کی ذہن سازی اور اسے بڑھ کر پمپلس کی اشاعت کے علاوہ دیگر مکاتب فکر کی تردید و تکفیر کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا ہے، جو امت مسلمہ خاص کر اہلیان کشمیر کو ڈوبانے اور ناکام و نامراد بنانے کا مضبوط ترین ہتھیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حقیقت پر مبنی اس ساری صورتحال میں ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں یا ہم پر امت وسط اور ذمہ داران مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی طاقت و صلاحیت کی حد تک کچھ اہم اقدامات کرنا بھی فرض ہے، جبکہ دوسری طرف سادہ لوح اور دین پرست مسلمانوں نے کشمیر میں تفرقہ بازی کے جذبے سے کہی جانے والی سرگرمی کو واضح طور پر محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داریاں عالی مرتبت حاضرین گرامی، اسلام یا صرف چند اسلامی اعمال کی دعوت دینے پر مومن کا کام ختم نہیں ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ نیکیوں کو فروغ دینے اور برائیوں کو مٹانے کے لیے اپنا اثر، اپنا علم، اپنی صلاحیت اور قوت استعمال کرے، گھر کے اندر اور گھر کے باہر جہاں اس کی چلتی ہو نیکیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے، اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، اطاعت خدا اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اہل ایمان کی بنیادی صفت اور فریضہ ہے، بلکہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں میں بھی مطلوب ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کسی نیکی کو مٹانے اور بدی کو پروان نہ چڑھنے دیں۔ اوامر الہی سے غفلت، منکرات کا ارتکاب اس بات کا متقاضی ہے کہ بر وقت اس کا نوٹس لیں، سمجھا بجھا کر، منت سماجت کر کے، اپنا اصل ڈال کر، اپنی صلاحیت و طاقت استعمال کر کے بھرپور کوشش کریں۔ ہمارے ہوتے ہوئے شراب نوشی، جوئے بازی، سود خوری، رشوت ستانی، زنا کاری، ٹھگ نما درویشی، عقائد کا فساد، اجداد کی ناپاک کوششیں، تفرقہ بازی کی شعبیدہ بازیاں اور ظلم کا رواج نہ ہو۔ مسلمان من حیث المسلم آپس میں لڑ نہ سکے، مسجدیں آباد ہوں، فرائض میں کوتاہی نہ ہو، کوئی کسی کا حق نہ مارے، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور بے حیائی کو فروغ نہ دے۔ ایسا ہونے کی صورت میں ہم اپنی ہر صلاحیت کو استعمال کرنے میں کوتاہی اور حکمت سے کام نہ لیں، ہم میں سے ہر ایک سے عند اللہ پوچھا جائے گا۔ حکیم الامت سیدنا حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا والوں سے امید باندھنا چھوڑ دو، جب امید چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ پھر دل میں کبھی بغض اور جھگڑے کا خیال نہیں آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس شخص کو جنت کی بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1993۔ ذمہ داری میں کوتاہی پر وعید۔ ایمان میں عقائد کی حیثیت وہی ہے جو جسم میں دل کی۔ جس طرح ایمان اور کفر ایک انسان میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ایک ہی وقت میں اچھائی اور برائی جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان اور برائی میں بیر و تضاد ہے۔ برائی کو اگر بر وقت روکا نہ جائے تو وہ سماج میں پھیل جاتی ہے اور سماج عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے، اور پھر وہ عذاب الہی نیک و بد میں تمیز نہیں کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کے باشندوں سمیت الٹ دو۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اس بستی میں آپ کا فلاں ایک بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ فرمایا، اس پر اور دوسرے لوگوں پر اس بستی کو الٹ دو، اس لیے کہ اس عبادت گزار بندے کا چہرہ دوسرے لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی متغیر نہیں ہوا تھا۔ رواہ البخاری و ترمذی و مشکات۔ گرامی مرتبت علماء کرام، ادارے سبیل الہدیٰ اپنی بزرگ علماء و مشائخ اعظام کا احسان مند ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی شفقتوں سے نوازا اور گوناگوں مصروفیات اور گراں قدر و اہم ذمہ داریوں سے وقت نکال کر ہماری حقیر دعوت مگر تعلیم کے ساتھ تربیت کی اہمیت جیسے اہم پیغام کی عظیم نسبت پر لبیک کہتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ رب وحدہ لا شریک ان عظیم المرتبت
बुजुर्गों के साए आतफत को कायम व दायम रखे और मदरसा सबील हुदा उनकी शफ़क़तों, सरपरस्तियों, इनायतों और दुआओं के तुफ़ैल तरक्की की मंजिलें तय करते हुए दरबार इलाही में शर्फ़ क़बूल से मुशर्रफ हो। हम यहाँ पर वादी कश्मीर के उन दरख़शदा सितारों और माए नाज उलमाए किराम व सुलह इज़ाम का शुक्रिया अदा करना भी अपना फरीज़ा समझते हैं, जिन्होंने इस आम और तारीख़ साज तालीम के साथ तरबियत की अहमियत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके हमारी मेज़बानी की दावत को कबूल फरमाकर कद्र अफजाई की और हमें खिदमत का मौका इनायत फरमाकर इस खित्ते को बुके नूर से बना दिया। इस मौके पर इदारा अपने जुमला मुहिब्बीन, मुखलिसीन और हमदर्दों का भी बेहद शुक्रगुजार है कि इन्हीं के फ़िरा-ख़ाना ताउन और नेक मशवरों की वजह से इस अजीम शान तालीम के साथ तरबियत की अहमियत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुमकिन हो पाया। इस मौके पर मैं मीडिया, अखबारात और सरकारी इंतज़ामिया ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन, महकमे पुलिस, PHA, म्यूनसिपल काउंसिल के अफसरान और मुलाजिमी का भी समीम क़ल्ब से शुक्र अदा करता हूँ, जिनका पूरा ताउन इस कॉन्फ्रेंस को हासिल रहा है। हम अपनी जानिब से असातिज़ा हमदर्दानी मदरसा, मजलिस इस्तिक़बालिया और अहलियान शहर श्रीनगर की तरफ से आप सभी बदगुज़ीदा हस्तियों को खुलूस दिल से खैर मकदम करते हुए सलाम व तहनियत पेश करते हुए खुश आमदेद कहते हैं। मेहमानान गिरामी क़द्र, आज इस कॉन्फ्रेंस में सभी शुरका अपने अकाबिर और दीन हक़ के अलमबरदारों से कीमती नसाया और आज के पुरफतन दौर में अंदरूनी और बैरूनी मसाइल व मामलात के लिए रहनुमायाना खतूत पाने के मुतमन्नी हैं। अल्लाह जल शानु हज़रत मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम और बुज़ुर्गान दीन के आमद को यहाँ दीनी मदारिस इस्लामिया हक़ और मिशन हक़ हासिल ख़ास कर मदरसा सबील हुदा के लिए एक नए अज़्म हौसले के साथ सरगर्म होने का सबब बनाए। आज यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले मेहमान निज़ाम के लिए राहत रसानी की हर मुमकिन कोशिश हमने की, उसके बावजूद यकीनन कोताहियाँ हुई होंगी। हमें आप सभी मशाइख़ निज़ाम, उलमाए किराम और कॉन्फ्रेंस में शरीक हाज़रीन प्रोग्राम के नफूस क़ुदसिया से उम्मीद कवी है कि शफ़क़त करीमाना के तहत अफ़ू व दरगुज़र से काम लेंगे। मैं आप हज़रात से अपने लिए, इदारा और इस मिशन हक़ की आबियारी के लिए और तमाम मुआविनीन के लिए दुआओं की दरख्वास्त के साथ साथ अपनी गुजारिशात को ख़त्म करता हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती एजाज़ हसन बांडे अल-क़ासिमी, खादिम मदरसा सबील हुदा, बिमना, श्रीनगर, कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती के और उस्तगो में प्रोग्राम किस मौके पे होट बिहत और सेम पोजिशन गई जदो ब्रो बोट में होट हुई। क्या मालूम कोई दोस्त सुन एहसान छा या खुदा सब इस नाराज़। आज में ज़बरदस्त एहसास इनका छोड़ कि ये मेहनत, मशक्क़त, मोहब्बत सत इंतज़ामात कर्मित और उम्मीद कि लुक अम पत आलमी शख्सियात नश गसन मुस्तफ़ीद। क्या मालूम पन्निस रूहस ग़ज़ा दिन की ज़रूरत महसूस करान कि या आखरत मशिद गोमुत या अहले इल्मन सम ताल्लुक ज़रूरत महसूस गसान यम से सोन दुनिया ती बेहतर बने आखरत ती बेहतर बने। चूँकि वन सानो निबलिमो मेहमानों मज ज़ मुक़द्दस उलमाए किराम, मुबज्जल बुज़ुर्ग हस्ती हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब अल-क़ासिमी, उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद। नंबर हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब सीतापुरी मद्दज़िल्लुहुल आली। अल्हम्दुलिल्लाह मायनाज मुबल्लिग मंजे हुए आलिम आलम इस्लाम मज मकबूल मुबल्लिग
शायद अगर बह उन तारुफ तथ जुबान मज करना यथ मज कह लुक वेसान बोजुन तेल मा जान ज्यादा पानस मगर वेसान इल्मस पे ग जहालत पर्द प्युन इस्लाम तो इल्म सिफत बुलंदी अल इस्लाम यादू वला युला इस्लाम गालिब इल्म रफात वेसान अत मुकाबलस मज जहालत ज़मीन जहालत असफल साफिलीन जहालत ज़मीन वेसान अहले इल्मन तारुफ इल्म के मैदान से गुन यह गुन मसलकी तनाजुरस मज कर यून कह चूँकि बहरहाल वेसान सारी मे बासान गो उमन नश मुस्तफ़ीद मगर योर हुक्म खुदा सुन कि नमाज तस अदा इन कर नमाज ज़ोहर बाकी इंशाअल्लाह 10 मिनट कम 2 बजे तकरीबन 7 मिनट कम 2 सारी आसन तकरीबन बावजू अगर कस ज़रूरत जल्दी जल्दी करो वजू इंशाअल्लाह 2 बजे पढ़ो नमाज कस बजे 2 बजे पढ़ो नमाज मगर यह जज्ब सान हेत गो कि विदिन नो टाइम फौरन नमो वापस नमाज मज गो शरीक इंशाअल्लाह तम पत बत खेन तम पत बत ज़रूरत बत मकसद कह यून बोजुन यह मकसद इंशाअल्लाह सान खतर बांग पढ़ो इंशाअल्लाह अम पत इंशाअल्लाह आसन अहम प्रोग्राम ब्रुखन पेश बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل سبحان الله إن ربك هو الخلاق العليم سبحان الله سبحان الله ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم سبحان الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم
عليهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المقتسمين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر سبحان الله السجاد والسجود فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين لنا
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد
ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، آپ کی نظر بینر پر ہے اور بینر پر آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ آج کے اس اجلاس کا انعقاد سبیل الہدا کے زیر اہتمام مدرسے کے محتمم حضرت مولانا مفتی اعجاز بانڈے صاحب نے کیا ہے، اور اس اجلاس کا عنوان تعلیم کے ساتھ تربیت ہے۔ تعلیم تو آپ جانتے ہیں اور تربیت بھی جانتے ہیں، لیکن دونوں کو ملا کر کے کیا ہوتا ہے یہ کم لوگ جانتے ہیں۔ تو بات اتنی سی بتلانی ہے، تعلیم اور تربیت دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ تعلیم کو الگ جانتے ہیں، تربیت کو جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، یہ بتلانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کا وقت زیادہ ضائع نہیں کروں گا، میری عادت زیادہ تقریر کرنے کی نہیں ہے، میں بہت مختصر بات کہا کرتا ہوں، اس لیے کہ کھانے کا وقت ہو رہا ہے اور کھانا آپ کو آواز دے رہا ہے اور معدہ کھانے کو، تو جانبین سے تقاضے ہیں، اس لیے میں کوئی زیادہ عرض نہیں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں عصری تعلیمی درسگاہوں کے اندر ایک درسگاہ ہوتی ہے کلاس، اور اس کا ایک لیب ہوتا ہے، تجربہ گاہ، لیبارٹری، جہاں تجربہ کرایا جاتا ہے۔ تھیوری محض کافی نہیں ہے، نہ پریکٹیکل محض کافی۔ تعلیم تھیوری ہے اور اس کا پریکٹیکل تربیت ہے۔
दूसरे अंदाज पे आइए, मैं आपको तसव्वुफ की दुनिया की इस्तिलाह में अर्ज़ करूँ। आप सब सूफिया इकराम बैठे हुए हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ जो तसव्वुफ पहुँचा है हिंदो पाक, वो तो आपके रहीने मिन्नत पहुँचा है, ज़रा सा वहाँ हमारे हिस्से में लगा है, बाकी तो सब कश्मीर ही में है। आप ही के रहीने मिन्नत है जो कुछ हमें मिला है। और ये बात भी अर्ज कर देना चाहिए, बात कहने से पहले, कश्मीर जो है हमारे हिंदो पाक का सर है। दोनों का दिमाग यही है, इसीलिए दोनों आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको आप खींचा तानी में है। कश्मीर एक वाटर टैंक है और यहां से सारी पाइपलाइन हिंदो पाक को सैराब करता है। यहाँ के ये पहाड़ सतह समंदर से खारा पानी जो पीने के लायक नहीं होता उसे जज्ब करके और रिफाइंड करके, नमक अपने अंदर जज्ब करके और झरनों से पानी ये पहाड़ बहाते हैं। खालिक़े कायनात की ये खल्लाकियत और रबूबियत देखिए कि जैसे बंदे नमकीन पानी नहीं पी सकते थे खारा, तो उसके लिए यहाँ के पहाड़ों को उसको फिल्टर करने का जरिया बनाया, तो साथ ही साथ खालिक़े कायनात ने आपकी सेहत का ख्याल रखा, कहीं इसमें जरासीम न मिल गए हो। तो यहाँ के पहाड़ों में अल्लाह ताला ने बेपनाह गंधक की कानें बिछा दी हैं। ऊपर से पानी गुजरता है तो पानी औंटने लगता है, उबलने लगता है, जरासीम को वो गंधक मारता है। जितनी मेडिसिन, अदवियात जिल्दी अमराज के लिए तैयार होती हैं, उनका रुकन आज़म गंधक होता है। और गंधक कहाँ पैदा होता है? कश्मीर के पहाड़ों में। ऊपर से जब पानी गुजरता है गंधक पर से तो पानी गरम गरम निकलता है। साइंस ना मालूम होने की वजह से यहाँ के हमारे हिंदू भाई समझते हैं कि इसमें कोई देवी और देवता है। हमारे मुसलमान भाई समझते हैं किसी बुजुर्ग की करामत है। साइंस ना जानने की वजह से, माकूली उलूम ना जानने की वजह से, तालीम और तरबियत ना होने की वजह से अकायद में फसाद पैदा होता है। अब समझते हैं इसमें कोई पीर वली है, इसमें कोई देवता है। वो गंधक पर से गुजर रहा है, इसलिए पानी गर्म किया है अल्लाह ने ताकि जरासीम मार दे। फिर उन पहाड़ों की चोटी के ऊपर अल्लाह ताला ने बर्फ की टोपियां रख दी, वो बर्फ पिघलता है, क्योंकि बंदों के मिजाज में ठंडा पानी है, गर्म पानी नहीं पी सकते। अब उससे पानी ठंडा होता है। अब आब शीरीन ठंडा होकर के पानी झरनों से, नालों में, दरियाओं में और फिर पूरी सतह अर्ज के अंदर, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं, पाइपलाइन बिछा दिए। जहां कहीं भी आप नलकूप लगाएं ठंडा आब शीरी मिलता है, जहां कुआं खोदें ठंडा आब शीरी मिलता है। तो ये गोया की वाटर टैंक है कश्मीर। और हमारे ये दोनों मुल्क इससे सैराब हो रहे हैं। हम दोनों रजाई भाई हैं और यहाँ के पहाड़ों से हम दोनों सैराब हो रहे हैं, दोनों रजाई भाई। इसीलिए हम दोनों लड़ते रहते हैं और कोई मसला ज्यादा नहीं है। तो ये यहां से इसी तरह से जैसे ये पानी जो हमें सैराब करता है, कश्मीर फराहम करता है, ऐसे ही सूफिया का ये दरवाजा है, ये बाबुल औलिया है। सारे औलिया अल्लाह कश्मीर के दरवाजे से दाखिल हुए और हमारे पूरे हिंदू पाक के अंदर फैल गए और सब यहीं से सैराब हुई। इल्म हदीस आया सबसे पहले कश्मीर में आया, मुहद्दिसे जौहर रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में। सबसे पहले हिंदुस्तान के मुहद्दिसे जौहर वो कश्मीर में थे। तो
علم حدیث کا یہ دروازہ، تصوف کا یہ دروازہ، آب شیری کا یہ دروازہ، عقل و فہم کا یہ دروازہ، ہمارے یہاں تو کھانے پینے چلنے پھرنے، حد یہ ہے کہ مکان بنانے کی ہمیں تمیز نہیں تھی، ہم جانوروں کی طرح سے بلوں میں رہا کرتے تھے، کھڑا اناج کھایا کرتے تھے، کوئی تہذیب نہیں تھی۔ اسی دروازے سے جب منگولیا سے تاریخ لمبی بیان کرنی پڑے گی، کبھی مفتی اعجاز بانڈے اگر تفصیلی تقریر سننا چاہیں گے 4 گھنٹے تقریر کروں گا، تب وہ بتلاؤں گا، ایسے ٹپا ماری کروں گا۔ وہ ایک قوم آئی تھی جو قوم کشمیر میں آباد ہوئی، پھر اولیاء اللہ آئے تو ان کو مشرف با اسلام کیا۔ یہ حسن کشمیر کا کہاں سے آیا؟ یہ ذہانت کہاں سے مستعار ملی؟ یہ جب کبھی آؤں گا تب بیان کروں گا، آج نہیں، ادھار۔ پھر یہ تہذیب پورے ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں تھوڑی سی ہمیں بھی ملی ہے آپ کے طفیل۔ تو کشمیر یہ ہمارے لیے مدخل ہے تمام فضائل کا، خیرات کا۔ ہم وہاں پر آج بیٹھے ہوئے، مجھ کلمحے کو یہ کیا حق ہے کہ کشمیریوں کو مجھ جیسا ایک جاہل خطاب کرے؟ لیکن آپ کی محبت، آپ نے دعوت دی، میں حاضر ہو گیا، تو کچھ عرض کرنا ہے، آپ ہی سے کچھ میں نے سنا ہے اور وہی میں بتلائے دیتا ہوں۔ یہی کے علماء سے میں نے پڑھا ہے، انہی کی مطلب کہ میں کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی۔ تو عنوان ہے آج کا تعلیم اور تربیت۔ تعلیم تو آپ نے سمجھ لیا کہ ایک تھیوری ہے، تربیت اس کا ایک پریکٹیکل کہیے۔ ایک بات تھوڑی سی ہٹ کر کے ایک اور سمجھنے کی ہے تاکہ آپ بالکل سمجھ جائیں۔ علم مانند ریت کے، علم کی کیسی مثال ہے؟ ریت جیسی۔ اور ریت ہوا میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا رہتا ہے، اڑ جاتا ہے، ریت اڑ جائے گی۔ محض علم اگر ہمارے پاس صرف اور صرف علم ہے تو یہ ریت ہے، یہ ریت کی پوٹلی زیادہ دن ہمارے پاس نہیں رہے گی، ہوا کے دوش پر یہ ریت اڑ جائے گی۔ وہ علم ایسے ہے اس نماز جیسی جو نماز قبلہ رخ نہ پڑھی گئی ہو، نماز وہی ہے جو قبلہ رخ پڑھی گئی ہو۔ اگر قبلہ رخ پڑھی گئی تو نماز نماز ہے، وہ علم جس کا قبلہ اور کعبہ دیوبند ہے وہ مقبول علم ہے۔ تو تعلیم درسگاہ میں، خانقاہ کے اندر تربیت۔ یہ ایک ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آیا کہ نبی کا عمل کیا تھا؟ ہم بھی بذات خود، میں کہتا ہوں کہ میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں۔ آیا کیا اس کا کوئی فیصل، کوئی محکم بات بھی ہے کیا؟ قرآن کریم ناطق ہوا، فیصلہ کر دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کا کام کیا تھا؟ حق تعالیٰ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، محمد رسول اللہ کا کام یہ ہے کہ اپنی امت کے اوپر آیات قرآنی کی تلاوت فرماتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں۔ جو قلوب کے اندر بغض، حسد، کینہ، دنیا بھر کے روحانی بیماریاں جو قلب میں ہیں، ان سے قلب کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
اور قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ اور احکام شرع کی تعلیم دیتے ہیں، جس کو آپ فقہ کہہ لیجئے، مسائل۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فنکشن، آپ کا عمل کیا ہے؟ یہی کام، یہ مدارس دینیہ، یہ مدارس اسلامیہ اسی پیٹرن پر چلتے ہیں، تعلیم اور تزکیہ کو ساتھ لے کر۔ امام قاسم رحمت اللہ علیہ سے پہلے صوفی الگ ہوا کرتا تھا، مولوی الگ ہوا کرتا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسی درسگاہ قائم کی جہاں پر جو صوفی ہوتا ہے وہی مولوی ہوتا ہے، جو مولوی ہوتا ہے وہی صوفی ہوتا ہے۔ ایک طرف درسگاہ ہے تو دوسری طرف خانقاہ ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے جب آپ نے سنگ بنیاد دارالعلوم کی رکھی تو پوچھا گیا کہ حضرت مدارس تو اور ہیں عالم فاضل بنانے کے لیے، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دیگر مدارس میں عالم اور فاضل بنائے جاتے ہیں۔ تو پوچھا گیا حضرت آپ کا ارادہ کیا ہے، کیا بنائیں گے؟ فرمایا کہ میں کامل بناؤں گا۔ پوچھا گیا کہ حضرت کامل کی تشریح کیا ہے؟ تو یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ تعالی کا یہ ارشاد، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ سوال ہو سکتا تھا کہ آیا کہ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ حق تعالی نے جواب دے دیا، جن کے اذہان اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنے سے جن کے ذہن معمور ہوں اور جن کے قلوب اللہ کے ذکر سے معمور ہوں، وہ اول الالباب ہیں، وہ ہیں عقل والے۔ تو علم کے بعد اپنے قلب کی فکر کرنا ہے۔ علم اس وقت تک علم رہتا ہے جب تک علم کا مرکز دماغ رہتا ہے۔ کیلے کھاتے رہنا، میری بات نہ بھلا دینا، اگر کہیں کوئی کڑی چھوٹ گئی میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں میں کلاس لے رہا ہوں، میں میری تقریر نہیں، تقریر تو آ رہے ہیں بہت بڑے آسمان خطابت کے شاعراں، حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم، دنیا اسلام کا سب سے بڑا اس وقت کا خطیب ہے وہ شخص۔ تقریر تو ان کی ہوگی، میں تو آپ سے طالب علمانہ میں کچھ گفتگو کر رہا ہوں۔ تو تقاضا ختم ہو گیا، کھانے کا تقاضا ختم ہو گیا۔ اچھا، تو علم جب تک اس کا مرکز دماغ رہتا ہے تو یہ علم اور علم بے سود ہوتا ہے، اور جب یہ علم ایک بالشت نیچے اتر کے قلب میں آ جائے تو اس کا نام معرفت پڑتا ہے۔ اب یہ یہاں سے یہاں تک کیسے آئے گا؟ مفتی بانڈے نے اسی کا انتظام کیا ہے، وہ ترکیب بتلاؤں گا یہاں سے یہاں کیسے آئے۔ علم تربیت کے ذریعہ قلب میں اترے گا تو علم نافع بنے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الاربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا یسمع۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
بکثرت یہ دعا فرماتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو انا مدینۃ العلم و بابھا علی کا جو نعرہ دے، پھر وہ علم سے پناہ مانگے، یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کی یونیورسٹی ہوں اور اس کا صدر گیٹ حضرت علی، تو جو علم کی یونیورسٹی ہے وہ علم سے کیوں پناہ مانگ رہا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم بے سود سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس علم سے پناہ جو سود مند نہ ہو۔ شیخ سے پوچھا گیا کہ وہ علم کون سا ہے جو سود مند نہیں ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ جب تک علم کا مرکز دماغ رہتا ہے تو بے سود رہتا ہے، آدمی کو مغرور بناتا ہے، متکبر بناتا ہے، وہ سر تان کے چلتا ہے کہ میں بہت بڑا حضرت ہوں، یہ پوری قوم ہماری غلام ہے، یہ سب سلام کیوں نہیں کرتے، میرے جوتے کیوں نہیں سیدھے کرتے، میرا احترام کیوں نہیں کرتے، دائیں بائیں جھانکتا چلتا ہے کہ کسی نے سلام نہیں کیا، میں تو مولانا صاحب ہوں۔ یہ علم کا تقاضا، جب تک معرفت نہیں ملے گی یہ علم بے سود، یہ تکبر پیدا کرے گا، یہ ریت ہے، یہ علم اڑ جائے گا۔ شیخ نے فرمایا ضرورت ہے کہ اس علم کو ایک بالشت نیچے اتارو، قلب میں لاؤ۔ شیخ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے اترے، یہ کیسے اترے یہاں سے یہاں تک، یہ کیسے اترے؟ مفتی اعجاز بانڈے نے اس کا انتظام کیا ہے، اس کے لیے جلسہ رکھا گیا ہے، اور باتوں کے لیے نہیں رکھا گیا تھا۔ یہ ہے بات اصل۔ مفتی اعجاز یہ بتلوانا چاہتے ہیں ان سے کہ میں بتلاؤں یہاں سے یہاں تک ایک بالشت علم کیسے اترے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بلیغ تمثیل دی، فرمایا تم چھلنی میں آٹا لو اور چھلنی کو حرکت نہ دو، کیا آٹا چھنے گا؟ کہا گیا حضرت نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر چھلنی کو حرکت دیں تو کہا گیا حضور تو آٹا چھنے گا۔ فرمایا کہ یہ سر چھلنی ہے اور اس میں جو علم ہے وہ آٹا ہے، یہ سر اگر ہلاؤ گے تو آٹا چھنے گا، چھن چھن کے قلب میں آئے گا، چوکر دماغ میں رہ جائے گا، اور اس کا جوہر معرفت بن کر علم معرفت سے ڈیوائیڈ ہو کر اور وہ علم معرفت میں تبدیل ہو کر کے قلب میں اترے گا۔ تو سر ہلانے کی ضرورت، اب سر کا مطلب یوں بیٹھے ہلاتے رہو گے، کیسے ہلائیں؟ تو سر جب جس کے لیے ہلایا جائے گا اس کے لیے کام ہوگا۔ اس لیے صوفیہ کے یہاں جو سر ہلایا جاتا ہے ذکر اللہ پر، وہ خام خواہ کو نہیں ہلایا جاتا، اس کی ایک اپنی ٹیکنیک ہے باضابطہ۔ ایسا نہیں ہے کہ خام خواہ کو بیٹھا صوفی گردن ہلا رہا ہے۔ اب صوفی بیٹھ کر خانقاہ میں کیا کرتا ہے؟ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ۔ جو کچھ چوکر ہے ادھر پھینک دیا، جوہر قلب میں ڈال لیا ہے۔ اب علم چھن چھن کر کے قلب میں آتا ہے۔ یہ تزکیہ ہے، یہ تربیت ہے۔ اگر محض علم ہے کسی کے پاس تو وبال جان ہے،
علم مفید نہیں ہوگا، وہ نقصان پہنچائے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے نرے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس علم کو جب تک کہ معرفت میں نہ تبدیل کر دیا جائے تو تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا یوں ضروری ہے۔ شیخ عبد القادر نے فرمایا یہ قلب مانند انڈے کی ہے۔ کس کے مانند ہے؟ انڈے کے مانند ہے۔ انڈا اگر مرغی کے نیچے رکھ دیا جائے تو انڈا زندہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی انڈے سے بچہ نکلتا ہے۔ اور اگر اس انڈے کو مرغی کے نیچے نہ رکھا جائے تو انڈا خراب ہو جاتا ہے، اور وہ انڈا جب پھوٹتا ہے تو بدبو بہت ہوتی ہے، بڑا تعفن ہوتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو تعفن ہے مفتی صاحب، یہ ہمارے فاسد قلوب یہ پھٹ رہے ہیں، ان سے یہ تعفن پھیل رہا ہے فضا کے اندر۔ آپس میں بغض، اناد، حسد، کینہ، فلاں یہ سب اس قلب کی کہ سڑ جانے کی وجہ سے یہ تعفن پھیلا ہوا ہے پورے معاشرے کے اندر۔ ضرورت ہے کہ اس انڈے کو مرغی کے نیچے رکھ دیا جائے۔ مرغی کیا ہے؟ مرغی ہے پیر طریقت، مرشد کامل، جو متبع سنت ہو، وہ پیر کامل ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ملے گا کہاں؟ تو ہمارے یہاں پیر ایسے تلاش کیا جاتا ہے جیسے آم، جو ذرا نرم ہو تو چوس لے، سخت ہو تو ادھر ڈال دیں ٹوکرے میں۔ تو پیر کوئی آم تھوڑی نہ ہے کہ نرم ہو تو چوسے اور باقی نہ چوسے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سرکار کی جانب سے قانون بنا دیا گیا ہے 30 میٹر سے لمبا کیبل کی اجازت نہیں ہے۔ 30 میٹر صرف کیبل لیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ کیبل کس سے لیتے ہیں آپ؟ ٹرانسفارمر سے۔ کس سے لیں گے؟ جو پول آپ کے گھر سے قریب ترین ہے اسی سے لیتے ہیں، یا ٹرانسفارمر سے لائیں گے، یا پاور ہاؤس سے لیں گے۔ آپ کیبل کہاں سے لیں گے؟ جو گھر سے قریب پول ہے۔ آپ سے قریب جو بھی کوئی متبع سنت عالم دین ہے اس سے کنیکشن لے لیجیے، مت ڈھونڈتے پھریے کہ یہ کس کا خلیفہ اور یہ کس کا خلیفہ، یہ سب مت ڈھونڈیے۔ عالم دین ہے، متبع سنت ہے، وہ آپ کا پیر و مرشد ہے، اس کے مشورے سے کام کیجیے۔ پیر ہے کیا چیز؟ پیر کوئی افریقہ کے جنگل کا شیر تھوڑی نا۔ پیر سے گھبرا اٹھے آپ، بالکل پتہ نہیں کیا جانور ہوگا۔ کھیت میں کاشت کرنے کے لیے کسی کاشتکار کی رہبری اور رہنمائی مطلوب ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام کیجئے، تجارت کیجئے، کسی ماہر تجارت کرنے کے لیے ماہر تجارت سے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو دین کی زندگی، دینی زندگی گزارنے کے لیے کسی ماہر دینیات، ماہر اسلامیات، متبع سنت کی رہنمائی ضروری۔ بس پیر یہ ہے، اور کوئی پیر ہوا نہیں بہت بڑا، ڈرینا بھی آپ پیر سے۔ یہ علماء آپ ان کو یہ سمجھیے، جب تک یہ قوم علماء کی رسی کو تھامے رکھے گی تو یہ قوم راہ راست پر رہے گی۔
اس قوم کی رسی علماء کے ہاتھ میں ایسے ہی ہے جیسے پتنگ کا دھاگا آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ دھاگا کٹ گیا تو یہ قوم پتنگ کی طرح فضا میں ہچکولے کھائے گی. ان علماء کی یوں ضرورت ہے. دینی معاملات خود نہ حل کر کے دینی زندگی ان علماء کی رائے کے مطابق ان کے علم کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہماری زندگی صالح بنے گی اور ہمارے سمت زندگی صحیح رہے گی. اگر ایسا نہیں کیا تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. ہمارے قلب کی مثال ابھی ایک ہفتہ پہلے وفات ہوئی ہے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے سینے کے اندر ایک بلب لگا کر کے بھیجا ہے اور یہ فرما دیا حق تعالی نے کہ دنیا میں جانے کے بعد اس بلب کا کنیکشن کر لینا. سینے میں سبھی کے دل ہے, ایک یہ بلب کے مانند ہے. اب ضرورت ہے کہ اس بلب میں دو تار آئیں, ٹھنڈا اور گرم کنیکشن کیا جائے. ایک تار مکے سے آ رہا ہے, وہ گرم تار ہے, اور مدینے سے ٹھنڈا تار آ رہا ہے. کلمہ لا الہ یہ گرم تار ہے اور محمد الرسول اللہ ٹھنڈا تار ہے. اب یہ دونوں تار آقا آپ جو ہے اپنے قلب ایک بلب ہے, اس سے کنیکشن کر لیجئے تو یہ روشن ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ جب کار میں, بس میں, ٹرین میں آپ سفر فرماتے ہیں تو اگر آپ کی کار کے اندر اگر اندھیارا ہوتا ہے, تاریکی ہوتی ہے, تو باہر کی دنیا صاف نظر آتی ہے, اور اگر اندر روشنی ہو آپ کی کار میں تو باہر کی دنیا تاریک نظر آتی ہے. اہل اللہ کے قلوب روشن ہیں, اس وجہ سے ان کے اندر روشنی ہے کہ یہ دنیا کی چکا چوند ان کو نظر نہیں آتی. تو جو چیز نظر نہیں آتی اس کی طلب کیوں کر پیدا ہوگی؟ طلب تو اسی چیز کی پیدا ہوا کرتی جو چیز نظر آتی, اور جب دنیا نظر ہی نہیں آئے گی تو اس کی طلب نہیں پیدا ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کو دنیا کی طلب پیدا نہیں ہوتی, ان کے اندر روشنی ہے. دوستو, ہم اور آپ بھی اپنے اندر روشنی کر لیں. اللہ نے بلب لگا دیا ہے, کنیکشن ہم کر لیں تو اندر ہمارے روشنی ہو جائے گی. آپ جتنا ہی اوپر چڑھیں تو دنیا چھوٹی نظر آتی ہے, پہاڑ پر چڑھ جائیں چھوٹے چھوٹے گھر نظر آتے ہیں, ہوائی جہاز پر اڑتے ہیں جیسے ماچس کے باکس پڑے ہوئے ہوں, اتنی اتنی بڑی بلڈنگیں یوں نظر آتی ہیں, پہاڑ ڈلے سے نظر آتے ہیں. معلوم ہوا کہ جتنا ہی اوپر اٹھو اتنا ہی دنیا حقیر نظر آتی. روحانی طور پر اہل اللہ اتنا اوپر اٹھ جاتے ہیں کہ دنیا ان کی نظر میں حقیر اور ذلیل نظر آتی ہے. دنیا کے معنی یہی ہیں. دنیا کے معنی جانتے ہو؟ دنا یدنو, یہ علماء جانتے ہیں اس سے دو لفظ بنتے ہیں, دنا یدنو دنات اور دنا یدنو دنون, دو مادے, اس مادے سے دو بنتے ہیں. بہت زیادہ قریب کر دینے والی دنیا بروزن فعلا, بہت زیادہ
قریب کر دینے والی، یہ دنیا قریب کر دینے والی ہے موت سے، قبر سے، قیامت سے، حشر سے، نشر سے، اس لیے نام ہے اس کا دنیا، بہت زیادہ قریب کر دینے والی۔ قرآن میں ہے نا دنا فتد اللہ۔ پھر دیکھیے اس کے دوسرے معنی، دنیا کے معنی بہت حقیر شے، دنیا کے معنی دوسرے کیا ہے؟ بہت حقیر شے، بہت ذلیل، بہت کمین شے، کتنی بھی دنیا کما لو اور جب اللہ نہ کرے ہم پڑ جائیں گے تو یہ مال اور دولت ہماری حلق میں پانی نہیں ڈالیں گے۔ ہم جب قبر میں جا کر سو جائیں گے ہمارے جسم کو کیڑے کھا رہے ہوں گے، ہمارے اوپر عذاب ہو رہا ہوگا۔ یہ دنیا کی دولت کیا ہمیں فائدہ دے گی؟ یہ دولت فائدہ نہیں دے گی۔ جس دنیا کو ہم نے اتنی محنت سے جو دنیا کمائی تھی، یہ دنیا ہمارے کام نہیں آئے گی۔ کتنی حقیر ہے، کتنی ذلیل ہے یہ دنیا کہ جس کو ہم نے آخرت گنوا کر کے ہم نے جس دنیا کو کمایا تھا، آج یہ دنیا یہاں پڑی ہے اور مجھے چار پے پر اٹھائے لوگ لے جا رہے ہیں قبرستان۔ یہ آئے گی دنیا کام ہمارے؟ اس لیے اس کا نام دنیا ہے۔ یہ بہت حقیر ہے، یہ بہت ذلیل ہے دنیا دوستو، اس میں دل مت لگاؤ۔ یہ دنیا اس لیے نہیں ہے، یہ دنیا اس لیے ہے کہ اس دنیا کو ذریعہ آخرت بنا لو، اس دنیا کو دنیا میں خرچ کر کے آخرت بنا لو تاکہ وہاں جا کر کے یہ کام آئے۔ دیوبند میں جب وقف دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا تو وہاں پر ایک حاجی صغیر نمبردار تھے۔ تو وقف دارالعلوم میں بھی اس وقت طالب علم تھا اور یہاں اور بھی فضلاء ہوں گے اس زمانے کے۔ جب وقف دارالعلوم دیوبند میں قائم ہوا تو مطبخ وطبخ نہیں تھا، کہیں کھا لیتے تھے، کوئی کھلا دیتا تھا، ورنہ فاقے کیا کرتے تھے۔ تو حاجی صغیر نمبردار کو فکر ہوئی، وہ اپنے گھر سے آٹا چاول سب لائے اور انہوں نے مطبخ وقف دارالعلوم کا اسٹارٹ کیا، اپنے پیسوں سے، اپنے راشن سے۔ 15 دن انہوں نے اپنے گھر سے چلایا تھا۔ اس کے بعد میں اللہ کا فضل ہوا اور مطبخ چل پڑا۔ پونچھ کے ایک بزرگ تھے، نام سبھی آپ جانتے ہوں گے، حضرت مولانا صوفی فیض الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ۔ حضرت میرے استاذ تھے۔ حضرت کے تقوی، تقدس، ان کی بزرگی، ولایت دیوبند میں سب کو مسلم تھی۔ حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کی وفات کے بعد میں خواب دیکھا۔ اولیاء اللہ کے خواب بالکل حق ہوا کرتے ہیں، سچ ہوتے ہیں۔ تو صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا حاجی صغیر نمبردار جنت میں ہے۔ تو صوفی جی نے پوچھا خواب ہی میں کہ تم تو بڑے حقہ پیا کرتے تھے، نمازیں بھی تمہاری گنڈے دار تھی، تم کہاں آ گئے یہاں جنت میں؟ کہنے لگے کہ بس وہ جو آپ کے مدرسے کا مطبخ میں نے چلایا تھا 15 دن، جب میں یہاں آیا تو اللہ کی جانب سے آرڈر آیا کہ ان کو جنت کے مطبخ کا ناظم بنا دیا جائے۔ تو میں یہی نہیں کہ جنت میں ہوں بلکہ جنت کے مطبخ کا ناظم ہوں۔ اور یہ کہا کہ آج ہمارے مطبخ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور خلفائے راشدین کی دعوت ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ خلفائے راشدین ہیں دائیں بائیں۔ ادھر سے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، جو اس وقت بانی تھے وقف دارالعلوم کے۔ تو آپ تعارف کروا رہے ہیں رسول اللہ سے۔
حاجی صغیر نمبردار کا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں حاجی صغیر نمبردار کہ انہوں نے میرے مدرسے کا خیال رکھا، میرے مدرسے کے مطبخ کو 15 دن انہوں نے اپنی جیب خاص سے چلایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلہ تو مل گیا ان کو، اسی لیے تو جنت کے مطبخ کا ان کو ناظم بنایا گیا ہے، اور میں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تو دنیا اللہ نے ہمیں دی ہے جس قدر، اس کو ذریعہ بنا لیں ہم آخرت کے لیے۔ مال بری چیز نہیں ہے، مال کو قرآن کریم خیر سے تعبیر کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر آیات قرآنی میں مال کو خیر، مال برا تھوڑی نہ ہے۔ اگر مال برا ہوتا تو حضرت عثمان غنی ہوتے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے مالدار ہوتے۔ معلوم ہے مال برا نہیں ہے، مال کا استعمال برا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد نمازیوں کی جانب آپ متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ جو خواب دیکھتا تھا تو خواب بیان کرتا تھا، اللہ کے رسول اس کی تعبیر عطا فرماتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ ہو کر فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کہاں ہیں؟ تو پیچھے تھے مسجد میں، وہیں بولے لبیک یا رسول اللہ۔ وہ آئے بھاگے ہوئے، اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن آج تو میں نے بڑا عجیب و غریب تمہارے بارے میں خواب دیکھا ہے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہے خواب؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ محشر برپا ہے، سارے غریب ہی غریب جنت میں جا رہے ہیں، مالدار کوئی نہیں آ رہا۔ 60 سال گزر جانے کے بعد عبد الرحمن تم آئے ہو اور یوں پسینہ پوچھتے ہوئے آئے ہو۔ تو میں نے پوچھا کہ اب تک کہاں تھے تم عبد الرحمن؟ تو تم نے کہا کہ دنیا میں اتنا مال تھا کہ اب تک آنا پائی کا حساب لیا گیا، ابھی ابھی فارغ ہوا ہوں تو حاضر ہوا ہوں۔ اس پر حضرت عبد الرحمن کی چیخ نکل گئی، یہ کہتے ہوئے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیں، دمشق سے آج رات بھی 100 اونٹ اشرفیاں میرے مال تجارت کی آئی ہیں، ماں اونٹ اشرفیاں اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں۔ کتنے بڑے مالدار تھے۔ تو مال بری چیز نہیں ہے، اس دنیا کو آخرت کے لیے کر دو۔ اپنی بخشش کی ہمیں آپ کو فکر کرنی چاہیے، بس فکر ہو جائے ہم بخشش کروا ہی لیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا شان ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ وہ عمر، ان کی صداقت، امانت، عدالت آپ سب جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں علماء سے۔ جب وفات قریب آئی، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، حضرت عبداللہ حاضر ہوئے تو فرمایا کہ بیٹا اب میرا وقت زیادہ نہیں ہے، جب میری وفات ہو جائے تو مجھے چارپائی سے اتار کر کے زمین پر اوندھے منہ ڈال دینا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ابو یہ کیسے ہو سکتا کہ میں اپنے باپ کی ناش کی بے حرمتی کروں؟ تو فرمایا کہ یہ میری وصیت ہے، ایسا ہی کرنا۔ کہا کہ ابو اس میں کوئی حکمت ہے؟ تو فرمایا کہ شاید میرے اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ فاروق اعظم اللہ کی رحمت کے لیے متوجہ کرنے کے لیے، اپنی بخشش کے لیے یہ فرما رہے ہیں۔ بھائیو، ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اور آپ کیا
ہمیں آپ کو اپنی بخشش کی فکر ہونی چاہیے. ہم دنیا بھر کی بخشش کی فکر کرتے ہیں. یہ کافر مردود، یہ مشرک ہے، یہ ملحد ہے، یہ کافر ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. ہم سب ایک دوسرے کو جنتی بنانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے کو جنتی بنانے کی فکر کرتے ہیں؟ دوستو، اپنے آپ کو کہ اپنے بارے میں فکر کیجئے، اپنی مغفرت کی فکر کیجئے. اللہ مغفرت فرمانے والا ہے. دیوبند میں ایک خاتون ہے، میں ان کا منہ بولا بیٹا ہوں، میں ان کو امی کہتا ہوں، تو مجھ سے پردہ نہیں ہے. ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ پانی بالٹی لے کر کے چھت پر چڑھ رہی ہیں. 100 سال کی عمر لگ بھگ ہے ان کی. میں نے کہا امی یہ کیا کر رہے ہو، میں پانی پہنچا دوں. کہا کہ بیٹا اوپر آؤ دیکھو تم. تو میں گیا تو دیکھا مٹی کے کنڈے رکھ رکھے، تو اس میں پانی بھر رہی تھی. میں نے کہا کہ امی میں بھر دوں. کہنے لگے نہیں بیٹا یہ کام مجھے کرنے دو. میں نے کہا کر کیا رہی ہیں آخر؟ تو کہنے لگے بیٹا میں بیوہ ہوں، میرے پاس تو ٹکا نہیں ہے کہ خیرات کروں، صدقہ دوں جس سے میں جنت کماؤں. پرندوں کے لیے پانی بھر دیتی ہوں، پرندے آئیں گے پانی پیئیں گے، شاید میری بخشش ہو جائے. جس کو اپنی بخشش کی فکر ہے دوستو، وہ پرندوں کو پانی پلا کر کے اپنی بخشش کروا لے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے کہ جو سب کے لیے نفع بخش. دوستو غور کرنے کا مقام ہے. درخت سایہ دیتا ہے تو سائے سے خود درخت کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، دوسروں کے لیے سایہ دیتا ہے. درخت پھل دیتا ہے دوسروں کے لیے، درخت کی لکڑی ہوتی ہے دوسروں کے لیے، درخت کا پھول ہوتا ہے دوسروں کے لیے، پھول کی خوشبو دوسروں کے لیے، اور اس کی ادویات بنتی ہیں دوسروں کے لیے. درخت خود کو کیا فائدہ ہے؟